بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج جس ٹرینڈ کو چلانے کی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے والا ہوں، آپ اس ٹرینڈ کو چلانے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں۔ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارے ملک کا فائدہ ہے، ہمارے ملک میں رہنے والی غریب عوام کا فائدہ ہے۔ ہمارے مفاد ہمارے ملک سے پہلے نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں جو بھی فائدہ ہوگا پہل تو وہ ہمارے ملک کا ہی ہوگا، اس کے بعد ہمارے ملک میں رہنے والی غریب عوام کا ہوگا۔ لاک ڈاؤن کا کھیل بڑے عرصے سے چل رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں لاک ڈاؤن کا کھیل چل رہا ہے۔ پیچھے بیٹھی شیطانی قوتیں، شیطانی طاقتیں اس کھیل کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں اور اس میں چھپی ان کی ناپاک سازشیں پورا ہونے کو بےتاب بیٹھی ہیں، لیکن ہم ایسی سازشوں کو، ایسے ناپاک عزائم کو کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہمیشہ ان کو ناکام کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ملک کو، ہم اپنے ملک کو اور اپنے ملک کی عوام کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو بھوک سے مارنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم بار بار کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہمارا ملک برداشت کرنے والا نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہمارا ملک برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ لوگ کرونا سے مرے نہ مریں لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں، ہم اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن ہم وزیر اعظم پاکستان اور عدلیہ اور اپنے ملک کی تمام فورسز سے، چیف آف آرمی سٹاف سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اب ہماری عوام لاک ڈاؤن نہیں چاہتی اور اب ہم لاک ڈاؤن کے حق میں بالکل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کا، اپنی غریب عوام کا بہت نقصان کر چکے، لیکن اب ہم یہ نقصان اور برداشت نہیں کر سکتے۔ نو لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ نو لاک ڈاؤن کا ٹرینڈ ہر جگہ پہ چلا دیا جائے۔ فیس بک پر بھی ٹرینڈ ہو تو نو لاک ڈاؤن ہو، یوٹیوب پر بھی ٹرینڈ ہو تو نو لاک ڈاؤن ہو۔ سب سے بڑی بات، ٹویٹر پر ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اگر آپ ٹویٹر پر نو لاک ڈاؤن کا ٹرینڈ چلا دیں تو یقین مانیں اس ملک کی گورنمنٹ کبھی بھی لاک ڈاؤن کی حامل نہیں ہو سکتی، وہ اس چیز کو قطعاً بھی اپلائی نہیں کر سکے گی کہ ہمارے ملک کے عوام کو دوبارہ لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ وہ دیکھ چکے ہوں گے، وہ جان چکے ہوں گے، وہ پہچان چکے ہوں گے کہ ہمارے ملک کی عوام اب لاک ڈاؤن نہیں چاہتی اور اب ہم قطعاً لاک ڈاؤن برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہم اس میں بد نظمی نہیں چاہتے، لیکن صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹرینڈ چلا دینا ہے، نو لاک ڈاؤن، کیونکہ دوستو اس سے پہلے اس سے کئی گنا بڑی بیماریاں آ چکی۔ اللہ تعالی حفاظت کرنے والا ہے، آپ بالکل احتیاط ضرور کریں، لیکن اس احتیاط کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیں، لوگوں کو کاروبار کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کاروبار نہیں ہوگا تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، اور اگر روزگار نہیں ہوگا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ دکھا دیں گے کہ ہم جاگ چکے ہیں، ہمارے ملک کی عوام جاگ رہی ہے، اب ہم یہودی سازشوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ لوگ بھی اس سازش کو مضبوط کرنے میں ان کی ہیلپ نہ کریں، ان کی مدد نہ کریں۔ ہمارے ملک کی عوام لاک ڈاؤن نہیں چاہتی، تو برائے مہربانی، برائے کرم اس لاک ڈاؤن کے کھیل کو مزید اس ملک میں جاری نہ رکھا جائے۔ اگر آپ لوگ اس ملک میں لاک ڈاؤن ختم کر دیتے ہیں تو یہودیوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کے ناپاک عزائم ناکام ہو جائیں گے اور وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جائیں گے کہ جس سازش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کئی سالوں سے پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس طرح کے کئی ایونٹس آ چکے ہیں دوستو، وہ سارے کے سارے ایونٹ سکرپٹڈ تھے، وہ سارے کے سارے ایونٹ پہلے سے پلان کیے گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ ایونٹ بھی پلان کیا گیا ہے، مختلف کارٹونز میں، مختلف ٹی وی سیریلز میں، ویب سیریلز میں اس چیز کے اندیا وہ پہلے ہی دیتے رہتے تھے کہ اس طرح کے واقعات آنے والے وقت میں آئیں گے اور اس طرح سے لوگ اس کو فیس کریں گے، یعنی لوگوں کا دماغ پہلے سے تیار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اس طرح کا کوئی بھی ایونٹ جو انہوں نے ترتیب دیا ہوتا تھا اس پر امپلیمنٹ کر دیتے تھے، اور اسی طرح سے اس پر بھی امپلیمنٹ کیا گیا ہے جس کو کرونا کا نام دیا گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بیماری ہے نہیں، لیکن یہ بیماری بنائی گئی ہے، یہ سارا پلان سکرپٹڈ تھا اور اب اس پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے بغیر کرونا وائرس کے تو وہ لوگوں کو کرونا کا ڈر اور خوف نہیں دلا سکتے تھے، انہوں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا تاکہ لوگوں کو یقین بھی رہے کہ واقع میں ہی کرونا ہے۔ ہم کہتے ہیں کرونا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا بتایا جاتا ہے، جتنا دکھایا جاتا ہے۔ برائے کرم، براہ مہربانی
मेहरबानी اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹرینڈ چلا دیں نو لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن، بس نو لاک ڈاؤن. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اس طرح کا اور کوئی ٹرینڈ نہیں چلنا چاہیے. صرف ٹرینڈ ٹویٹر پر آپ لوگوں کا اگر یہی چل جاتا ہے کہ نو لاک ڈاؤن، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس سازش میں کبھی نہیں آئیں گے اور یہودی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ جائیں گے اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ہمارا ملک پہلے کی طرح خوشحال رہے گا اور ہمارے ملک میں رہنے والا ایک ایک انسان خوشحال ہوگا، خوشباش ہوگا، روزگار ہوگا. یہ لاک ڈاؤن کا جو کھیل چل رہا ہے اس میں ملکوں کو برباد کرنے کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی یعنی اسرائیل کی. اس کی یہ سازش ہے کہ تمام کے تمام ملک کمزور ہو جائیں، ان کی معیشت کمزور ہو جائے، وہاں پر روزگار نہ رہے، پھر یہ لوگ ہم سے مدد مانگیں، پھر یہ ہمارے آگے گڑ گڑائیں کہ ہمارے ملک کو پیسہ دے، ہمارے ملک میں غریبی ہے، غربت ہے، ہمارے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں قرضہ دیا جائے. یہ پھر وہی قرضے کی دلدل میں لوگوں کو دھکیل دیں گے. لیکن اب ہم اس سازش میں نہیں آنے والے. ہمارے ملک کا ایک ایک انسان جاگ چکا ہے اور اب نو لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. دوستو، ہر ملک میں کاروبار بند ہے، تقریباً ہر ملک میں کاروبار بند ہونے کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، گھروں میں بند ہونے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی اور لاک ڈاؤن میں نرمی کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس وقت. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا نام ہی نہ لیا جائے، اب لاک ڈاؤن بالکل ختم کر دیا جائے. اللہ نے چاہا تو ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے، لیکن اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیں خود کو بھی کچھ محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ تو لاک ڈاؤن میں رکھ سکے گی اور نہ ہی کسی ایسی وبا میں، نہ کسی ایسی سازش میں جکڑ سکے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میری بات کو یاد رکھیے گا. نو لاک ڈاؤن، نو لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. اب قطعاً ہمارا ملک لاک ڈاؤن کا حامل نہیں ہے. ہمارا ملک لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ملک کی عوام غریبی میں اب مزید دن نہیں گزار سکتی، مزید اپنے کاروبار کا نقصان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میری پھر چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور دیگر اہم شخصیات سے درخواست ہے کہ اب اس ملک کو اس طرح کی سازش سے دور رکھا جائے اور ملک میں پہلے کی طرح چہل پہل اور پہلے کی طرح رونقیں بحال کی جائیں اور ہماری اس عوام کو کھلی فضا میں سانس لینے کی اجازت دی جائے اور ہماری مسجدیں پہلے کی طرح آباد کی جائیں، ان میں پہلے کی طرح رونقیں ہوں، چاہے وہ پھر جمعہ نماز ہو یا پھر 5 وقتی نماز ہو، اس میں پہلے کی طرح رونق ہونی چاہیے. یہ ڈر اور خوف کو نکلوایا جائے. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ کرونا ہے، کرونا ہے، کرونا کیا ہے؟ اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے آگے کوئی بھی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کرونا جیسی بیماری سے نجات پا لیں گے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی. کیونکہ اگر ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا پھل اس کو ضرور دے گا. تو ہم اسی امید سے آج سے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں لاک ڈاؤن بالکل برداشت نہیں کریں گے. آپ لوگ سختی کی طرف سوچ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں سختی کی جائے، ہم نو لاک ڈاؤن کا اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.